السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کا منصب سنبھالا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نوجوان تھے اور ان کے سامنے ذمہ داری بہت بڑی تھی، کیونکہ تب بنی اسرائیل کی سلطنت کافی پھیل چکی تھی، اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک بہت ہی نافرمان اور احسان فراموش قوم تھی۔ ایسی قوم پر بادشاہت کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی ایک نوجوان شخص کے لیے۔ خیر، ایسا ہوا کہ ایک رات حضرت سلیمان علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے رہے ہیں کہ اے سلیمان، مانگو جو تم نے مانگنا ہے اپنے رب سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مؤدبانہ انداز میں رب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے وہ ذہانت عطا کر کہ میں اچھائی اور برائی میں فرق کر سکوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے علم عطا کر دے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتے ہیں اور پھر کلام کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ دعا سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اس لیے کہ تم دعا میں اپنے لیے طویل بادشاہت مانگ سکتے تھے، تم مال و دولت اور دنیا کے خزانے مانگ سکتے تھے، تم اولاد کی کثرت مانگ سکتے تھے، اور تم دنیا کے تمام عیش و عشرت مانگ سکتے تھے، پر تم نے یہ سب مانگنے کی بجائے اپنے لیے ذہانت اور علم کو بہتر پایا۔ تو جاؤ، میں تمہیں وہ علم و ذہانت عطا کروں گا کہ جو آج سے پہلے کسی بادشاہ یا انسان کے پاس نہیں تھا، اور اگرچہ تم نے اور کچھ نہیں مانگا، پر میں تمہیں ایسی بادشاہت عطا کروں گا کہ جو نہ آج سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ تمہارے بعد کسی کے پاس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت تمہاری سلطنت کو اتنی زیادہ عطا کروں گا کہ تم اسے گن نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ خیر سامعین، خواب تمام ہوا۔ آپ علیہ السلام صبح جب بیدار ہوئے تو عبادت گاہ پہنچے اور وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کیں۔ یہ فرائض پورے کرنے کے بعد جب وہ اپنے محل میں تخت تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک دو عورتیں آپ کے ہاں حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک عورت نزدیک آئی اور اس نے آ کر یہ رودات سنائی کہ میں اور میرے ساتھ والی عورت، ہم دونوں ایک ہی گھر میں مقیم ہیں۔ کچھ وقت قبل میرے گھر اولاد ہوئی اور اس کے چند ہی دن بعد میری اس دوست کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ کل رات ایسا ہوا کہ میری اس دوست کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ میں اس وقت گہری نیند میں سو رہی تھی کہ میری اس دوست نے غنیمت جان کر اپنا مرا ہوا بچہ میرے سامنے ڈال دیا اور میرے بچے کو اپنے پاس لٹا دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی غرض سے اٹھی، پر میں نے بچے کو مرا ہوا پایا۔ پر کچھ غور کرنے کے بعد میں نے جان لیا کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ تو اس نے اپنے پاس لٹایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے یہ بات کی تو یہ صاف مکر گئی، اور ابھی تک بضد ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں بلکہ اس کا بچہ ہے۔ اب دوسری عورت نے ایک دم اسے ٹوکا اور اس نے ساری بات پہلی عورت پہ ڈال دی اور دہائیاں دینے لگی کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ کر اب مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتی ہے، لہٰذا بادشاہ سلامت آپ ہمارے بیچ انصاف کریں۔ اب وہاں موجود تمام لوگ بھی ششدر تھے، اور ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اصل ماں کی پہچان کیسے کی جا سکے۔ تمام لوگوں کی نظریں حضرت سلیمان علیہ السلام پر تھیں، تو آپ علیہ السلام نے اتنے میں سزا لگا کر اپنے غلام کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا ایک عورت اور دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دو۔ یہ بات سننی تھی کہ ان میں سے ایک عورت نے ایک دم اونچی آواز میں کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، بچے کو مت ماریں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے معاف کر دیں، پر میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام دوسری عورت کی طرف مڑے اور کہا کہ کیا تمہیں بھی میرے فیصلے کے خلاف جانا ہے؟
تو اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، مجھے تو آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ اس عورت کو دے دو جس نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور یہ دوسری عورت کو یہاں سے باہر نکال دو، کیونکہ اگر یہ بچے کی ماں ہوتی تو یہ میرا فیصلہ سن کر تڑپ اٹھتی، پر جس کی یہ اولاد ہے وہ تلملا گئی اور اس نے اپنی مامتا کو بچے کی جان بخشی کے لیے قربان کرنا بہتر جانا۔ یہ فیصلہ دیکھ کر تمام اسرائیل دنگ رہ گئے کہ ایک اتنا نوجوان بادشاہ اتنی ذہانت بھرا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی کہ رات کو وہ ایک خواب نہیں تھا، اور اللہ نے میری دعا قبول کرنے میں ایک دن بھی دیر نہیں کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ واقعی سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ روئے زمین پر آج تک کوئی دوسرا نہیں آ سکا۔ وہ جن و انس کے بادشاہ تھے، اور ذہانت اتنی تھی کہ میلوں دور سے وہ چیونٹیوں یعنی آنٹس تک کی آواز سن لیتے تھے۔ اور تاریخ دان اور مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے تخت جیسا بھی عظمت والا تخت کسی کا نہیں تھا، کہ جس پر پہنچنے کے لیے 6 سے 12 زینے یعنی سٹیئرز تھیں، اور ہر سیڑھی پر ایک سونے کا بنا ہوا شیر موجود تھا، اور سونا اور دولت اتنی تھی کہ وہ اس کا حساب ہی نہیں رکھ پاتے تھے۔ ناظرین، یہ ہے صرف ایک خلوص سے بھرپور دعا کے بدلے دیے گئے اللہ کے انعامات۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کہ یا اللہ تو ہمیں ایک بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، اولاد دے، شہرت دے، زمانے میں عزت دے، پر آج تک کیا کسی نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں علم و ذہانت عطا کر، کیونکہ علم سے بڑھ کر تو کوئی بھی دولت نہیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنی دعا میں حلال رزق کی دعا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح علم و ذہانت بھی مانگا کریں، کیونکہ علم ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو سب کچھ دلا دیتی ہے، اور ایسا خزانہ ہے یہ علم کہ کوئی بھی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا، اور جس کی برکت سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔